حي على الفلاح. اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ میری نظر میں سب سے زیادہ لکی انسان صحابہ کرام میں اگر کوئی ہے تو ان کا نام آ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کا کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، بالکل ایک بالشت کی دوری رہ جاتی ہے، لیکن اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جہنم والے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل جہنم کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن تقدیر غالب آتی ہے اور کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا خوش ہو جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پر بالکل فٹ جو بیٹھتے ہیں وہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل ہے۔ یا پھر جو ہے آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102 یا 103 ہے، اس میں جو صحابہ کرام کے من جملہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے احسان جتایا تھا کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم لوگ تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تم کو بچایا۔ یعنی جنگ میں قتل کرتے کرتے خود ہی تباہ ہو رہے تھے اور پھر جو ہے کفر پہ مرتے تو پھر آخرت میں تباہ ہوتے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا اور پھر سپر پاور بنا دیا۔ تو یہ تو کلیکٹیو صحابہ کرام کے لیے ہے، یہ چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار ہوں، چاہے وہ جنگ فجار کے نتیجے میں ہوں یا پھر جنگ بعاث کے نتیجے میں ہوں۔ لیکن اگر انڈیویجول لحاظ سے دیکھا جائے کہ بالکل جہنم کے کنارے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچایا ہے اور پھر جو ہے جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے تو وہ اکرمہ بن ابی جہل۔ اب یہ ان کا نام ہی سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے تھے۔ اور ابو جہل کون ہے؟ جب جنگ بدر میں وہ مارا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمائے ہیں کہ ہاذہ فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ جیسے ظلم میں ایک نام کمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو بادشاہ تھا فرعون، تو ایک وہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو جو ہے زندہ ذبح کر دیا، چھوٹے بچوں کو زندہ ذبح کر دیتا تھا اور پھر جو ہے لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اور اس امت کا کوئی فرعون ظلم کے لیول پہ اگر کوئی ہے تو یہ جو ہے ابو جہل تھا۔ تو یہ ابو جہل کا اصل نام تو تھا عمرو بن ہشام، لیکن وہ اس کی کنیت تھی ابو الحکم، لیکن وہ جو ہے کام ایسا کیا کہ وہ مشہور ہو گیا ابو جہل سے، جاہلوں کا باپ، ورنہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا باپ تھا ابو الحکم۔ تو بہت زیادہ جینیس انسان تھا اور قبیلے مخزوم کا تھا، جو سمجھے کہ بہت ٹاپ کا تیسرے نمبر کا جو خاندان سمجھے کہ آتا۔ سب سے زیادہ جو ہے خاندانی شرافت وغیرہ میں جو خاندان تھا وہ بنو ہاشم تھا، لیکن طاقت کے لحاظ سے جو ہے سب سے زیادہ تھا وہ بنو امیہ کا تھا، اور پھر اسی کے پیرالل جو ہے وہ کوئی خاندان تھا تو بنو مخزوم کا تھا، جس سے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور امہات المومنین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو یہ جو ہے تین خاندان بڑے مضبوط تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو ہے یہ ابو جہل جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہاکس ٹائپ کا تھا، یہ جو ہے لڑنے بھڑنے والا آدمی اور جو ہے غیرت حمیت یہ ساری چیزیں تھیں، تو ان کے بیٹے تھے۔ تو یہ اکرمہ بن ابی جہل جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ جائیے کہ 37 سال چھوٹے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیے ہیں 40 سال میں تو یہ صرف 3 سال کے تھے۔ تو اب مکے کی زندگی میں تو ان کا بہت زیادہ کوئی کارنامہ ہی نہیں رہے گا، نہ نگیٹو نہ پازیٹو، ابھی تو چھوٹے بچے ہیں۔ 13 سال تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت کا کام دیتے رہے اور یہ اکرمہ بن ابی جہل والد کے ساتھ جو ہے لگے بندھے رہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو اکرمہ بن ابی جہل ہو گئے کتنے سال کے؟ 16 سال۔ 16 سال کے بعد جو ہے 2 سال کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے، تو یہ کتنے سال کے ہو گئے؟ 16 تو 18 سال۔ 18 سال کی عمر میں ہسٹری میں ان کا نام آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ اپنے والد کے ساتھ بدر میں آئے تھے، جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جو جنگ ہوئی ہے تو اس میں اپنے والد کے ساتھ آئے ہیں۔ اور یہ جو 2 نوجوان لڑکے تھے جس نے جو ہے سمجھے کہ ابو جہل کو قتل کیا ہے، معاذ اور معوذ، تو دونوں نے وار کیا ہے اور دونوں نے گرا دیا ہے ابو جہل کو، لیکن جو ہے تھوڑی تھوڑی سانس چل رہی تھی تو آخر میں جو گردن اتارنے کا کام کیا ہے وہ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن اصل میں جو ان کو ڈیمیج کیا ہے گھوڑے سے گرایا ہے وہ تو 2 بھائی تھے معاذ اور معوذ، تو وہ تو جب معاذ اور معوذ نے جو اٹیک کیا ہے ان پر ایک وار کیا ہے اور ایک کے وار سے اس کی
جو ہے پنڈلی اڑ گئی ہے، دوسرے کے وار سے یہ گر گیا ہے، تو اس میں جو ہے پھر اکرمہ بن ابی جہل نے دیکھ لیا کہ میرے والد پر کس نے حملہ کیا، تو پھر یہ کاؤنٹر اٹیک کیے ہیں اور پھر معاذ پر جو ہے بہت کاری ضرب لگائے. تو یہ بھی بہت بڑے جانباز تھے، بہادر تھے، تو ان کے شولڈر پر جو ہے وار لگے. تو ہر آدمی جو وہ جیکٹ وغیرہ پہنے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ ڈھال وغیرہ، تو ان کا شولڈر جو ہے آدھا کٹ کے لٹک گیا تھا. تو معاذ خود بولتے ہیں کہ میں جو ہے پھر لڑتا رہا تو وہ بڑا ڈسٹرب کرتا تھا، وہ ہلتا رہتا تھا. تو میں نے جو ہے ایک مرتبہ کیا کیا، تو وہ لٹکتے ہوئے ہاتھ پہ جو ہے نیچے پاؤں رکھ کے کھڑ دیا، اور پھر میں فری ہو کر کے لڑنا شروع کیا. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ جو اٹیک کیا تھا کاؤنٹر اٹیک، وہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اٹیک کیا تھا. تو یہاں سے جو ہے ان کا نام آتا ہے. اور پھر جنگ بدر میں ہم جانتے ہیں کہ 70 اس کے مارے گئے اور 70 اس کے قیدی بنے، اور مسلمانوں کے جو ہے 10-11 جو ہے شہید ہوئے تھے. اس کے بعد یہ باپ کے جو ہے انتقام کے نتیجے میں جو ہے پھر یہ رات دن ایک کرتے. ابھی تک تو سمجھے کہ قبائلی عصبیت وغیرہ تھی کہ ہمارا قبیلہ یہ ہے، ہمارا رسم و رواج یہ ہے، پرمپرا یہ ہے، تو سب لوگ سمجھ مخالفت کرتے تھے، تو یہ بھی مخالفت کرتے تھے. لیکن اب جو ہے باپ کا انتقام جو ہے ان کو ٹینشن ہو گیا. تو جنگ احد میں جو ہے ابو سفیان کو سب سے زیادہ موبلائز کرنے میں اگر کوئی آگے تھے تو وہ یہی تھے. یا تو عورتوں میں ہندہ وغیرہ جس کا باپ بھائی سب شہید ہوا تھا، یہ مارا گیا تھا، اور یہ مرد میں جو ہے یہ سمجھے اکرمہ بن ابی جہل تھے. تو یہ جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سرپرائزنگ اٹیک کیے ہیں، جو تیر انداز 50 تیر انداز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کر دی تھی، جو تھوڑا کمزور پہلو تھا کہ پیچھے سے کوئی اٹیک کر سکتا تھا. تو اس میں جو ہے ہراول دستہ جو تھا گھوڑے کا، تو وہ اس میں خالد بن ولید تھے، اور اس کے رائٹ ونگ کے طور پر جو ہے یہ اکرمہ بن ابی جہل تھے. دونوں ایک ہی خاندان کے تھے، اور یہ سپہ سالاری کا کام یہی خاندان انجام دیتا تھا. تو سمجھ جائیے کہ خالد بن ولید کے رائٹ ہینڈ یہ تھے، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ تھی، ان کی تھوڑی عمر کم تھی، لیکن بہادری میں فائٹنگ میں بالکل ایک لیول کے تھے. تو اس لحاظ سے جنگ احد میں جو ہے سمجھے کہ جو کاز بنے ہیں، تو فرسٹ نمبر پہ تو نام آتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے نمبر پہ اگر کسی کا نام آ سکتا ہے تو یہ اکرمہ بن ابی جہل. پھر اسی سے اندازہ آپ کو لگے گا کہ خندق میں جب جو ہے 10-12 ہزار کا لشکر آ گیا تھا 5 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کو کھود کر کے ڈیفینس کر لیے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے. تو اس میں جو مہینہ 1.5 مہینہ یہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح خندق پار کر دیں، لیکن ہو نہیں پا رہا تھا. لیکن 3-4 لوگ جو گھوڑا کو کدانے میں کامیاب ہو گئے، تو اس میں سے ایک یہ تھے اکرمہ بن ابی جہل. تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ 2 کا نام زیادہ آتا ہے، ایک عمرو بن عبد ود اور ایک اکرمہ بن ابی جہل. تو عمرو بن عبد ود جو تھا وہ 100 سواروں کے برابر طاقت تھی، فائٹر نمبر 1. تو وہ گھوڑا جب پھندا دیا ہے تو کہا کہ اب آؤ 1 to 1 کون کرتا ہے، تو کوئی نہیں جا رہے تھے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مد مقابل آئے اور پھر جو ہے 1 to 1 میں اس کو ختم کیے. تو اس کو دیکھ کر کے پھر اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گیا. تو یہاں پر جو ہے یہ خندق پھدانے میں جو ہے پار کرانے میں وہ عمرو بن عبد ود تھا، تو اسی کے لیول کے سمجھے کہ اکرمہ بن ابی جہل تھے. تو اس سے میں اندازہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کتنے بڑے فائٹر تھے اور کتنے بڑے سپہ سالار تھے. پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش تھی کہ یہ بلڈ لیس وکٹری ہونی چاہیے، تاکہ حرم کی حرمت بھی جو ہے باقی رہ جائے، اور پھر جو ہے کم سے کم جانی نقصان میں مکہ فتح ہو جائے. کیونکہ پھر اسی کے ذریعے سے پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر کو لڑنا تھا، تو کم سے کم جانی نقصان میں جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑا اچیومنٹ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسٹریٹجیکل ماحول بنایا پورا کہ دشمن کی ہمت ہی جواب دے جائے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100% کامیاب ہوئے. صرف ایک جگہ جھڑپ ہوئی ہے، کیونکہ مختلف ایریا سے مختلف راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ کو انٹر کیے اور الگ الگ جو ہے دستہ کا سپہ سالار بنا دیے تھے. اس میں جو ہے ایک جو بڑا کریٹیکل تھا تو اس کا جو ہے بنائے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لے آئے تھے، تو ان کو بنا دیے تھے. تو ہر جگہ دشمن جو سرنڈر کرتے گئے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ہاتھ کرنا پڑا. وہ کس سے کرنا پڑا؟ وہ اکرمہ بن ابی جہل سے. یہ ماننے کے لیے تیار تھے، یعنی ایسی حالت میں بھی کہ مسلمانوں کا جو ہے 10,000 کا لشکر تھا، اور پھر ادھر ان کے طرف سے جو ابو سفیان تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا، اب بقیہ لوگ سرنڈر ہو گئے تھے. لیکن اس کے باپ کا جو ہے انتقام کی جو آگ تھی، اس کے وجہ سے یہ بالکل جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. بالآخر جو 2 ہاتھ کیے، اب بہت سارے لوگ جب اس کے گروپ کے مارے گئے تو پھر یہ بھاگ گئے. اور جانتے تھے کہ پھر یہ ادھر خالد بن ولید ہے جو ہم سے زیادہ پاورفل ہے، تو کہاں سے لڑ پائیں گے. تو فتح مکہ میں بھی صرف ایک جھڑپ ہوئی ہے، وہ کن کے درمیان؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور اکرمہ بن ابی جہل. اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتحان ہو گیا کہ آپ کے مد مقابل آپ ہی کے خاندان کے لڑکے ہیں، اب آپ جو ہے نیا اسلام لائے ہیں، تو لیکن کس کو آگے رکھتے ہیں. اب فتح مکہ کے بعد جو ہے پورا سمجھے کہ جزیرہ نما عرب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ عام معافی کا اعلان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کرائے حرم میں اور پوچھے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تمہارا کیا ایکسپیکٹیشن ہے مجھ سے.
کیونکہ تم نے تو 13 سال تو مکے میں ستائے، آپ پھر جو ہے 8 سال مدینے میں ستائے، 21 سال کا انتقام کیا کرنے والا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سب نے کہا آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں تو آپ سے شرافت کی امید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہسٹوریکل جملہ بولے کہ آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم فانتم طلقاء، کہ آج تم لوگوں پر کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے، تم سب آزاد ہو جاؤ، سب 21 سال کا جو ہے بدلہ میں معاف کیا۔ لیکن اس میں بھی بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ 6 لوگوں کو بھی لیکن مت چھوڑنا، 6 لوگوں میں سے اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے بھی معافی مانگ پھر بھی مت چھوڑنا، یعنی کہ وہ ایمان بھی قبول کرے تو نہیں چھوڑنا، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا، ان کو قتل کر دینا۔ 6 میں سے 4 مرد اور 2 عورتیں۔ اب اس میں سے بولے فرسٹ نمبر کون ہے تو وہ اکرمہ بن ابی جہل، پہلا نمبر اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور مقیس بن سبابہ۔ تو 2 عبداللہ ہیں، اب اتنا بڑا نام نہیں بھی یاد رکھیں گے آپ، خالی عبداللہ یاد رکھیں، عبداللہ بن خطل اور عبداللہ بن سعد۔ اب یہ خطل کی پھر 2 لانڈی تھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار میں جو ہے تھوڑی سی نازیبہ بات کہا کرتی تھی، تو وہ دونوں تو 2 لیڈیز تھی۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ سنن نسائی کی ہے اور 4072 نمبر کی۔ تو کل میں اس کو ڈیٹیل سے حدیث بیان کروں گا تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی، تھوڑی سی کریٹیکل ہے تو بالکل جو ہے ورڈ ٹو ورڈ میں بتاؤں گا۔ تو اس میں یہ تھا کہ اکرمہ بن ابی جہل کو بھی نہیں چھوڑنے کا، عبداللہ بن خطل کو بھی نہیں چھوڑنا، عبداللہ بن سعد بن سرح کو بھی نہیں چھوڑنا، مقیس بن سبابہ کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اب اس میں یہ ہوا کہ عبداللہ بن خطل جو ہے یہ لٹرلی خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے معافی مانگ رہا، لیکن کہ نہیں، جو آرڈر ہے وہ آرڈر۔ اور مقیس بن سبابہ جب یہ بازار میں مل گیا تو یہ ہتھے چڑھ گئے، ان دونوں کی جو معافی ہو گئی۔ تو ان کے بارے میں کل بتاؤں گا، ان کے بارے میں آج بتا دیتا ہوں کیونکہ آج ان کا ٹاپک ہے۔ ان کو کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے تھے اور ان کو بھی معلوم تھا کہ مجھے تو کوئی معافی ہو ہی نہیں سکتا، اگر سب کو دے بھی دیں گے تو مجھ کو کہاں دیں گے، فرعون کے بیٹے کو کہاں معافی ہونے والی۔ تو یہ صاحب کیا کیے، یمن کے لیے جو ہے کشتی پکڑ لی۔ اب یمن تو آپ جانتے ہیں کہ نیچے ہے، تو آپ خشکی کے راستے سے بھی آ سکتے تھے، لیکن معلوم تھا کہ اگر خشکی کے راستے سے جائیں گے تو آپ اونٹ سے جائیں گے تو گھوڑے دوڑا دیے کوئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جدہ کی طرف جا کر کے کشتی پر سوار ہو گئے کہ لوگ سمجھیں گے کہ جو ہے حبشہ وغیرہ نکل گیا ہوگا، کشتی کو جو ہے سیم اسپیڈ رہتی ہے تو اس کو پکڑنا مشکل ہے۔ تو یمن کی نیت سے گیا کیونکہ حدیث میں ہے، خود وہ بیان کیے ہیں۔ لیکن کشتی میں جو ہے ایک میٹر یہ ہوا کہ کشتی میں سوار جا رہے تھے کہ اچانک جو ہے نا طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی اور کشتی جو ڈولنا شروع ہوئی اور ایسا لگا کہ بھنور میں پھنس گئی۔ اب ڈوبے تب ڈوبے، سب لوگ جو ہے اب دعائیں کرنے لگے۔ تو وہ دعاؤں میں جو ہے اکثر لوگ جو ہے یا لات یا منات اللہم حبل یہ سب کہنے لگے، اپنے دیوی دیوتا کو پکارنے لگے۔ تو کشتی کا جو ملا تھا وہ تو رات دن کا اس کا کام تھا، تو اس نے سب لوگوں کو کہا کہ اپنے دین کو خالص کرو، یہاں پر لات منات کو ہٹا کر کے صرف اللہ کو مانگو، کیونکہ اس میں سب لوگ کچھ لوگ اللہ کو بھی پکارتے تھے، اللہم یا لات یا عزا یہ سب پکارتے تھے۔ اس نے وارننگ دیا کہ یہاں پر جو ہے تم کو اپنے مالک کو خالص کر کے پکارنا پڑے گا۔ کہا تو کسی نے کہا کہ لات منات سے نہیں کام چلے گا، کہا نہیں، اتنے بڑے بھنور میں سمندر میں وہ کام نہیں آتے، سمندر میں وہی اوپر والا کام آتا ہے۔ تب ان کو کلک ہوا کہ اچھا اگر سمندر میں وہی کام آتا ہے تو خشکی پہ بھی وہی کام آئے گا۔ یہ لٹرلی ایک ورڈ میں کل میں آپ کو بتاؤں گا وہ حدیث اس طرح ہے۔ تو انہوں نے دل میں وہی پٹھان لیا کہ اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ بھنور سے میں بچ گیا اور اس سے تو نے بچا دیا تو میں لازماً تیرے رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح بچا دیا۔ بچنے کے بعد جو ہے یمن کے ساحل پہ اترے ہوں گے اور اس کے بعد پھر بیک ٹو پویلین اسی کشتی سے واپس آ گئے ہوں گے۔ لیکن ادھر تو آرڈر تھا کہ چاہے ایمان بھی لائیں گے تب بھی قتل کر دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی کہ صدق کے دل سے بولے کہ میں ایمان لے آؤں گا اگر تو ایک چانس دے دے۔ تو ایک چانس تو یہ ہے کہ کشتی سے بچنا، لیکن دوسرا چانس ابھی کوئی صحابی دیکھ لیے تو قتل ہی کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکال دیا۔ وہ راستہ کیا نکالا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیے تھے تو کچھ لوگ اپنے ہی سے عزم کر لیے تھے کہ سب کو معاف کر سکتے لیکن میرے پہ نظر پڑے گی تو معاف تو نہیں کرے۔ تو اسی میں سے ہندا بھی تھی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چچا کا گلا چبائی تھی۔ تو یہ لوگ اپنے سے عزم کیے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان بن امیہ وہ بھی اپنے سے عزم کر لیا تھا کہ مجھے تو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میرے والد نے جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا تڑپا کے مارتے تھے، تو وہ بھی جو ہے نکل گیا تھا۔ تو ہندا جو ہے وہ نقاب لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھی تھی اور 1-2 بیویاں بھی بیٹھی تھیں۔ تو اتنے ہی میں جو ہے نقاب لگا کر کے ہندا اندر آئی اور اس کے ساتھ ایک اور نوجوان لڑکی بھی آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ مسلمان خاتون ہے، آئی ہے نقاب لگا کر کے، غیر مذہب ایمان نہیں قبول کرتے تو نقاب کیوں لگا دی؟ لیکن جب بالکل قریب ہو گئی ہے کہ سب سے بچ گئی ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بھی کے اندر سے بات چیت کی ہے کہ میں جو سمجھ گئی یہ سب، اور پھر جو ہے آپ پر ایمان لاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ کا ایمان قبول ہے. تو جیسے قبول ہے فرمائے تو ویسے اس نے نقاب اٹھائی تو پتہ چلا کون ہے، تو ہندا بن عتبہ ہے. تو اس کا بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، وہ میں سیرت النبی میں بیان کیا ہوں، کبھی آپ سنیں گے یا ان کا جب بایوگرافی لوں گا تو آئے. تو ان کو معافی مل گئی. تو یہ جو ہے پھر ان کی وائف جو تھی ام حکیم نام تھا ان کا، یہ بھی اپنا اسلام پیش کی. تو لیڈیز سے تو بہت زیادہ پرابلم تھا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو بھی جو ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو مجھے امید تھی کہ آپ مجھے معافی کر دیں گے، جب سب کو معاف کیا تو ہمیں بھی کر دیں گے، ہندا کو کر دیا تو مجھے کیوں نہیں کریں گے. لیکن میری ایک فردر ریکویسٹ. کیا؟ بولے کہ میں جو ہے ام حکیم ہوں اور میرے شوہر اکرمہ ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ بڑا وہ غیرت مند انسان ہے یہ ہے، لیکن اسی غیرت کے نتیجے میں آپ سے دشمنی کرتا رہا یہ ہوں. لیکن اگر آپ ایک چانس اگر آپ اس کو دیں گے تو وہ جو ہے بڑا ہونہار سپاہی آپ کا بنے گا. اب مجھے امید ہے کہ وہ پھر منافق ٹائپ کا نہیں رہے گا، مطلب بڑا ہی کام کا بندہ ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور آپ کے سامنے کے ریکویسٹ کرتا ہے تو آپ انکار بھی نہیں کرتے ہیں. تو میرے ایک التجا ہے کہ آپ اسے معاف کر دیتے. تو بھاگ کے تو چلے گئے لیکن میں کسی طرح منا کے لاتی اس کو، آپ وعدہ کریں تو امان دے دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ امان لاؤ کھوج کر کے اس کو. تو اس طرح پھر یہ امان نامہ لے کر کے یہ نکلی. تو ان کو معلوم تھا کہ یمن گیا ہے. تو راستے میں جا رہے تھے تو ادھر سے وہ واپس آ رہے تھے تو ملاقات ہو گئی. تو پھر جو ہے ام حکیم نے کہا کہ میں سب سے نیک، سب سے وفادار، سب سے وعدہ پکا پورا کرنے والے شخص کی طرف سے آ رہی ہوں، اور چلو تم کو امان ہے، کوئی ٹینشن نہیں. اب وہ بھی آئے رہے تھے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں تو وعدہ کیا ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو اس طرح سے ام حکیم کے پروٹیکشن میں یہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھتے ہی کہا کہ یا یہ مرحمم بکا یا راکب المہاجر، اے پردیسی سوار تم پر خوش آمدید. پھر وہ جو ہے آئے اور اسلام قبول کر لی، کیونکہ امان نامہ آئی کانٹیکٹ ہوا. اور اکرمہ بن ابی جہل نے اپنی وائف کی طرف دیکھا کہ امان نامہ ہے نا، کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہ تو ٹینشن نہیں لو تم. اب پھر اس کے بعد جو ہے خوش و خرم ہو کر کے جو ہے مطلب اسلام کے فولڈ میں آ گئے. اب یہ بار بار ریکویسٹ کرنے لگے کہ میں تو بہت زیادہ جو ہے دشمنی کیا ہوں اور میری پوری زندگی جو ہے اسلام کی مخالفت میں ہے، تو اب اس کا جو ہے بدل کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پریویس سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو لگا کہ میں کچھ زیادہ ہی جو ہے آؤٹ آف وے چلا گیا تھا، میرے والد کچھ اور بھی زیادہ چلے گئے تھے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ الگ سے کرنا پڑے گا. تو بار بار یہ نصیحت کرے کیا کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نارمل نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان لاؤ، تعظیم کرو، یہ سب کرو. لیکن انہوں نے وہیں پہ وعدہ کیا کہ آج تک میں جتنا دین اسلام کو ٹچ کرنے کے لیے خرچ کرتا تھا اس سے ڈبل اب میں اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کرتا ہوں. جتنا جان جی لڑا کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا اس سے ڈبل اب جان جی لڑا دوں گا اس کے پروموشن کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ کے جذبے کو سلام. تو اس طرح یہ آ گئے. آنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ پھر فتح مکہ کے بعد 2 ہی سال تک رہے. اس کے بعد بہت زیادہ موقع جنگ وغیرہ پہ نہیں ہوئی، موقع ملا نہیں. اس کے بعد جب جو ہے 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے، تب جو ہے آپ جانتے ہیں کہ چاروں طرف سے جو ہے آزمائش آئی. کچھ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ لے کر کے اٹھ گئے، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے منع کر دیے. مطلب طرح طرح کے جو ہے آزمائش آ گئے. تو اس میں جو ہے اکرمہ بن ابی جہل نے بڑا اہم رول ادا کیا. اور اس میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ عمان جو ہے یمن کے سائڈ میں جو عمان ہے تو وہاں پر جو ہے ایک قبیلہ تھا ازد، وہ قبیلہ جو ہے مرتد ہو گیا اور اس قبیلے کا سردار تھا لقیط بن مالک. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ بن ابی جہل کو اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آپ جاؤ عمان، ایک ہے عمان، یہ تو جارڈن کے جو ہے راجدھانی ہے، اور عمان جو ملک ہے اس کی راجدھانی مسقط، تو آپ جاؤ اور حذیفہ بن یمان جائیں، اب قبیلہ ازد کو جو ہے اسلام کے اطاعت پر مجبور کرو. تو یہ گئے ہیں تو ان سے فائٹنگ ہوئی ہے، لقیط بن مالک کو جو ہے ان لوگوں نے ختم کر دیے. تو پھر یہ قبیلہ جو ہے اطاعت پر مجبور ہو گیا اور پھر جو ہے یہ آ گیا. جیسے ہی آئے ہیں کہ پھر جو بقیہ دوسرے قبیلے والے تھے وہ مرتد ہو گئے. اب وہ جو ہے ایک جگہ جو ہے شہر نام کی جگہ ہے وہاں پہ جمع ہو گئے کہ ہم لوگ نہیں دیں. اب وہ سمبل تھا زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اکرمہ بن ابی جہل کو بولے کہ جا بھائی آپ ان کو بھی ٹھیک کر کے آؤ. تو پھر گئے اور ان لوگوں سے فائٹنگ کی. پھر وہ لوگ کہ اچھی غلطی ہو معاف کر دی. پھر بولے کہ ٹھیک ہو گیا وہ لوگ، ہاں تو امان میں آپ کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر ایک قبیلہ جو ہے بنو مہرہ وہ بولے نہیں ہم نہیں اطاعت کرتے. تیسری مرتبہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ بن ابی جہل کو بولے بھائی جاؤ تمہارا ہی ایریا ہے اور اس کو بھی ٹھیک کر کے آؤ. یہ گئے تو یہ بھی جو ہے جب دیکھے اکرمہ بن ابی جہل آ گئے ہیں تو فوراً جو ہے سرنڈر کر دیے اور یہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے مدینہ آ کر کے
قبول کر لی۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ سمجھ ارتداد کو کچلنے میں جو ہے انہوں نے بڑا رول اچھا نبھایا، خاص طور سے عمان کا جو پورا بیلٹ تھا وہ انہوں نے ہی جو ہے ان کو درست کیا، لائن پہ لائے۔ اسی میں ایک بڑا کارنامہ ان کا یہ تھا کہ اکرمہ بن ابی جہل اور حذیفہ بن یمان کو تو عمان کی طرف بھیجے تھے حضرت ابوبکر صدیق نے، یمن کی طرف جو ہے نا زیاد بن لبید کو بھیجے تھے کہ یمن میں آپ جا کر کے ٹھیک کرو۔ تو اب زیاد بن لبید گئے، یمن والے جو ہے سرنڈر کر گئے اور جو کچھ لڑے تو ان کو قیدی بنا لیے، اور پھر جو زکوٰۃ کے طور پر جو ہے نقدی وغیرہ تھا، مال مویشی یہ سب لے کر کے آ رہے تھے کہ اشعث بن قیس ایک مرتد تھا، اس نے جو ہے چھاپا مار کر کے جو ہے سارے کو لوٹ لیا، اور لوٹ کر کے نقدی بھی لے کے بھاگ گیا، قیدی بھی چھڑا دیا۔ اب زیاد بن لبید جو ہے سمجھ نہیں پائے ایشوز کو، تو انہوں نے جو ہے پھر اطلاع دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جہاں مجھے بھیجے تھے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب راستے میں آ رہا تھا کہ واپسی میں جو ہے یہ اشعث بن قیس نے جو ہے مجھ پہ چھاپا مار کے ایسا کر دیا ہے، تو اب میرا ہاتھ خالی ہے، اب وہ سب چیز لے کے بھاگ گیا۔ تو اس کے بھی سرکوبی کے لیے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ ہی کو کہ جہاں بھائی یمن میں بھی تمہیں ٹھیک کر کے، تو پھر یہ آئے ہیں تو اشعث بن قیس سے لڑا ہے، لیکن جب اس کے قبیلے کے کئی لوگ مارے گئے تو پھر اس کے جو ہے 14 طبق روشن ہو گئے، بولے نہیں غلطی ہو گیا معاف کر، تو بولے ٹھیک، تو صلح کرنے کے لیے جو تیار ہوا۔ تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوا کہ اشعث بن قیس کے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کن کن لوگوں کا امان تمہارے قبیلے کے کون لوگ ہیں نام دے دو تاکہ میں ان کو چھوڑ کر کے بقیہ دوسرے سے نپٹ لوں۔ اس کے قبیلے کے اس نے سارے لوگوں کا لسٹ نام دے دیا، اپنا ہی نام بھول گیا۔ تو جب گنتی ہوئی تو پتا چلا ایک فالتو تھا، تو سب نام جب ٹیلی کیا گیا تو سب کا نام مل رہا تھا، اسی کا نہیں مل رہا تھا۔ تو کہا چلو تم جو معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل اس کو پکڑ کے لے کر کے آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بولے یہ تو مجرم ہے، اس کا امان نامہ نہیں لکھا گیا، بقیہ کا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا چلو میرے طرف سے معاف۔ تو اس طرح سے جو ہے تو یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سال ہے، اس میں 1.25 سال جو ہے وہ سمجھے کہ کاؤنٹر ریولوشن کو کاؤنٹر کرنے میں چلا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے کنسولیڈیٹ ہو گئے، تو پھر اب جو ہے وہ ایکسٹینشن کی طرف جو ہے شروع ہوا۔ تو سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ پرشین امپائر کی طرف ہوا ہے، لیکن اسی کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے رومن امپائر کی طرف ہوا۔ رومن امپائر میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو ہے معاملہ شروع ہو گیا تھا، جنگ موتا یہ سب جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد یہ لیٹر لکھے تھے۔ تو جو بصرہ کے جو ہے جو سردار تھا اس نے جو ہے ایک سفیر کو قتل کر دیا تھا، اس کے بدلہ لینے کے لیے جو جنگ موتا میں صحابہ کرام گئے، اس میں جو ہے وہ جھڑپ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں اسامہ بن زید کی قیادت میں جو لشکر روانہ کیے تھے، لیکن وہ نکل نہیں پائے تھے، کچھ ہی دور گئے تھے کہ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تو وہ لوگ رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو وہ اس لشکر کو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روانہ کی۔ تو اسی میں جو ہے دھار تو بیٹھ گئی، لیکن رومن امپائر والے بھی جو ہے تیاری کرنا شروع کر گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف جو ہے پرشین امپائر کی طرف جو ہے مہم جاری تھی، دوسرے طرف جو ہے ان کو سمجھ میں آ رہا تھا ٹائم کم ہے، لہٰذا جو شام کی طرف بھی جو ہے وہ لشکر روانہ کر دیے، اور 4 سپہ سالار کے جو ہے قیادت میں جو ہے روانہ کیا۔ ایک جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جو ہے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جو ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب یہ سب جو جاری رہے تھے، اسی میں جو ہے اکرمہ بن ابی جہل تھے ایک عام سپاہی کے حساب سے۔ تو اس میں جو ہے جب ادھر پرشین امپائر والے تھوڑا زیادہ جو ہے ہارڈ فائٹ دے رہے تھے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کرتے جا رہے تھے، لیکن معاملہ ادھر اٹک گیا کہ رومن امپائر بہت بڑی تعداد میں آ گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ لیٹر لکھے کہ تھوڑا کریٹیکل معاملہ ہو گیا ہے، تو کچھ جو فوج دیجیے مزید، لیکن مدینے میں تب فوج ہی نہیں تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو پرشین کے سائڈ میں جو فوج تھی اسی میں سے جو تھوڑے سے ادھر دے کر کے 10,000 کے قریب ادھر بھیج دیے، اور کمانڈر کو بھی بھیج دیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ سب سے بڑا مارکا جو ہوا ہے وہ جنگ یرموک ہوا ہے۔ جیسے پرشین امپائر سے سب سے بڑا مارکا ہوا جنگ قادسیہ، تو جنگ قادسیہ بعد میں ہوئی ہے، جنگ یرموک پہلے ہوئی ہے، لیکن جنگ یرموک سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے ہیں، تب جا کر کے جو ہے شام کے سرحد میں قدم جمانے کا موقع ملا ہے۔ تو وہ جنگ ایک فہل نام کا ہے، اس میں جو ہے اکرمہ بن ابی جہل نے بڑا اچھا رول نبھایا تھا۔ یہاں تک معاملہ آ گیا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے یہ اتنا زیادہ بے جگری سے لڑتے تھے، وہ وعدہ ہی ان کا تھا کہ میں جتنا خرچ کرتا تھا اس کا ڈبل کروں گا، جیسا لڑتا تھا اس سے ڈبل بہادری سے لڑوں۔ تو خرچ کرنے کی مثال تھا، آپ سمجھ جائیے ایک ایگزامپل سے کہ جب جو ہے شام کی طرف مہم روانہ کی جا رہی تھی تو بڑا مارکا تھا، معلوم تھا، تو بہت سارے لوگ جو ہے جو اس کے پاس جو تھا وہ لے کر کے آ رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آخری معائنہ کرنے کے لیے نکلے کہ کیا فوج کے پاس کیا ہے، گھوڑے ہاتھی جو بھی ہے۔ تو ایک جگہ دیکھے کہ بہت زیادہ گھوڑے یہ سب ہے، جنگی سامان وغیرہ ہے، خیمہ لگا ہوا ہے۔
اور دور ہے تھوڑا سا، تو دیکھیے کہ یہ ادھر کون لوگ ہیں بھائی. تو آئے تو دیکھے کہ جو ہے اکرمہ بن ابی جہل، تو بہت زیادہ وہ سامان لگائے تھے اپنے گھر خاندان کے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو کچھ میں سیلری وغیرہ یا کچھ پیسہ جو ہے لے لیجیے بیت المال کی طرف سے، تاکہ آپ پر بہت زیادہ لوڈ نہ آنے پائے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ رکھیے، ہم تو پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ جتنا اسلام کے خلاف میں لگائے ہیں اس سے زیادہ لگائیں گے، تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ پیسہ اور بھی ہے، تو اور ضرورت پڑے گی تو اور لگائیں گے. تو اس لحاظ سے وہاں پر بھی جو ہے وہ پیسہ لیے نہیں. فحل میں جو ہے انہوں نے جو ہے یہ نہیں، اس کے ثبوت تو ہو گیا کہ یہ جتنا پیسہ خرچ کرتے تھے وہ ڈبل خرچ کیے. فحل میں یہ ایسا لڑے تھے کہ بالکل جو ہے تلوار کے آگے ڈال دیتے تھے، مطلب دشمن کے. یہاں تک کہ خود مسلمانوں کو کہنا پڑتا تھا کہ اکرمہ اپنے آپ کو ہلاک تو مت کرو. یعنی شہادت کی تمنا اچھی چیز ہے نو ڈاؤٹ، لیکن شہادت کی تمنا سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دشمن کو ڈیفیٹ دیتے دیتے اگر تمہاری جان چلی جائے تو یہ اچھی چیز ہے، ورنہ تو تم زندہ رہو گے، دشمن فنا ہوگے تبھی دین غالب ہوگا. تو کچھ تو ترکیب، کچھ ٹیکٹکس، کچھ یہ اختیار کرو. تو اس وقت وہ جملہ بولتے تھے کہ میں لات و عزا کے لیے جب لڑتا تھا تو میں بہادری سے لڑتا تھا، اب میں اللہ رسول کے لیے لڑ رہا ہوں تو میں جب کسی چیز کا لحاظ دشمن کو میں دیکھ لوں چاہوں. تو اس طرح کا یہ ان کا ڈائلاگ رہتا تھا. تو فحل وغیرہ میں جو ہے مار کے ہو گیا. اصل لڑائی جو ہوئی وہ یرموک میں. یرموک میں آپ جانتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آ گئے تھے اور پھر جو ہے سپہ سالار وہی بنے تھے. اس میں کیا ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھے طرح سے مینج کیے، کیونکہ فوج کم تھی اور دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی. تو ایک دستہ کا جو ہے ان کو بھی جو ہے سرداری دی اکرمہ بن ابی جہل کا کہ آپ جو ہے اس دستے کا کمانڈ آپ کریں گے. اب اس میں کیا ہوا کہ دشمن کو معلوم تھا کہ اگر خالد کو ڈیفیٹ دے دو یا پھر اس کے خیمہ کو اڑا دو تو پھر پوری مسلمان قوم جو ہے لڑک جائے گی. یہ جیسے مین بیٹسمین کو آؤٹ کرنا رہتا ہے یا پھر فٹ بال وغیرہ میں مین جو کک مارنے والا رہتا ہے اس کو اگر انگیج کر لیے تو پورا یہ ہوگا. تو سارے لوگوں کی نظر یہ تھی کہ خالد کو کسی طرح یہ کر. اب ان کو جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا دستہ دیے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے خیمہ کو یا پھر ان کے جو ہے ایریا کو جو ڈیفینڈ کروں. اب ہوا کیا کہ شروعات میں جو ہے ان کی فوج بڑی زیادہ تھی، رومن امپائر کے مسلمانوں کے کم تھے. تو وہ دشمنوں کا ریلا جب آیا ہے تو جو ہے مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو یہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تو آگے نکل گئے تھے اور دشمن نے ادھر سے اٹیک کر دیا اور ریلا اتنا تیز آیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گیا اور وہ بھاگنے لگے، یہاں تک کہ عورتوں کے خیمے تک پہنچے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ بس کچھ ہی دور تھا. اس وجہ ہے پھر اکرمہ بن جہل آیا. اب پھر وہاں پر نعرہ لگائے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جنگ کیا ہوں، تو وہاں پر میں پیچھے نہیں ہٹا تھا، اب تم سے میں پیچھے ہٹوں گا. اب پھر بولے کون ہے جو موت علی البیت کرنے کے لیے تیار ہے؟ یعنی موت پر بیعت کون کرتا ہے مرنے کے لیے؟ تو 400 لوگ آج ہم جو ہے مرنے کے لیے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. بس مطلب یہاں کے اس ریلا کو جو ہے کاؤنٹر کرنا، روکنا سیلاب کو تو جان دینی پڑے گی. اب اس کے نتیجے میں ریلا رک جائے تو رک جائے. تو 400 لوگ بندے جو ہے تیار ہوئے، تو اس میں یہ سب تو یقینی بات ہے 400 لوگ گرش کر دیے گئے. اس میں لاسٹ میں کچھ نہیں ہوا تو ان کی بیوی ام حکیم جو تھی یہ خیمہ اکھاڑ کر کے لڑنا شروع کر دیا. اور انہوں نے جو کئی لوگوں کو جو ہے غیرت دلائی. یہ جو عورتوں میں بہت زیادہ بہادری تھی. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کسی طرح ریلا کو روکنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن پھر وہ جام شہادت کی جو تلاش تھی وہ مل گئی. اور اس میں جو ہے وہ ہسٹوریکل بات ہوئی ہے جو بچپن سے آپ سنتے آئے ہوں گے، جو کلائمیکس ہے جو قرآن میں بھی آیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، جو سب سے بڑا یہ سمجھے یہ ہے سمجھے تعریفی کلمات ہے کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ خود ان کی ضرورت سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو اس میں یہ جنگ یرموکی کا وہ واقعہ ہے کہ 3 صحابی جو ہے وہ پانی کے لیے جو ہے الما کر رہے تھے، اور جب ایک کے پاس لے جایا گیا تو اس نے کہا کہ دوسرے کو دو، دوسرے نے کہا تیسرے کو دو. تو وہ کون لوگ تھے؟ انہی کے چچا تھے حارث بن ہشام اور پھر عیاش بن ربیہ، اکرمہ بن ابی جہل. تو یہ حارث بن ہشام جو تھے انہوں نے ہی پانی مانگا تھا کہ پانی چاہیے. پانی جیسے ہی ان کے پاس جو ہے پانی پلانے والے الگ الگ جاب بٹا ہوا تھا، پانی پلانے والے جیسے حارث کے پاس پہنچے تو ادھر سے اکرمہ بن ابی جہل کے دیکھے کہ یہ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو چچا نے کہا کہ بھتیجے کے پاس ان کو دے آؤ. ان کے پاس جیسے پانی لے کر کے آیا تو ان کے ساتھ عیاش تھے، وہ پانی کے لیے جو ہے یہ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا ان کو دے آؤ. ان کے پاس جب گئے ہیں تو پتہ چلا ان کی روح پرواز کر گئی تھی. تو بولے کہ پہلے ہی کو دے دیتے ہیں. اکرمہ بن ابی جہل بھی جو ہے جام شہادت نوش کر چکے تھے. سوچے کہ پہلے ہی کو دے دیتے ہیں، پتہ چلا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو چکے تھے.
تو یہ ہسٹوریکل جو ہے یہ ایونٹ جو ہوا تھا وہ جنگ یرموکی میں ہوا تھا، اور اس 3 میں سے ون آف دیم اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ تو اس لحاظ سے آپ تھوڑے سے سرسری لحاظ سے آپ دیکھیے کہ یہ 29 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، لیکن آپ ان کے جو ہے دیکھیے کہ کہاں کہاں پر جو ہے یہ جہنم کے کنارے سے بچ کر کے آئے ہیں۔ اب جنگ بدر ہی میں جو ہے والد کے ساتھ یہ ہو سکتے تھے، خندق میں ان کا ساتھ عمرو بن بہت مارا جاتا ہے، یہ بچ جاتے ہیں، پھر فتح مکہ میں خالد بن ولید کے ہاتھوں یہ بچ جاتے ہیں۔ اب پھر آپ جو ہے جو 4 لوگ ہیں، تو اگر عبداللہ بن خطر دھر لیے جاتے ہیں یا پھر مقیس بن سبابہ دھر لیے جاتے تھے، یہ بھی دھر لیے جا سکتے تھے لیکن بچے، پھر کشتی کے بھنور میں جو بچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح بچتے بچتے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے نعمت سے نوازا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد مشکل سے کتنے سال یہ زندہ رہے؟ مشکل سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو ہے 3 سال 8 5 13 14 سال میں جو ہے یہ سمجھیے 5 6 سال جو ہے اسلام، یعنی مخالفت کیے ہیں 21 سال اور اسلام کی زندگی گزارے ہیں 5 6 سال۔ لیکن کروڑوں جو ہے صحابی لوگ مسلمان ایسے ہوں گے جن کو ایک پلے میں ڈال دیا جائے تو ان کے رتبے کو نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ بڑے بڑے صحابی جو ہے نہیں پہنچ پائیں گے جو ان کے کارنامے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے میں سوچا کہ ان کے جو ہے لائف میں، بایوگرافی میں، سوانحیات میں بہت کچھ نصیحتیں ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ خاتمہ بالخیر ہی اصل جو ہے کریٹیکل معاملہ ہے۔ اس کا خاتمہ کیا ہوتا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے میں جو آج اس کو سلیکٹ کیا ہوں اس وجہ سے کہ ابھی جو ہے امریکہ اور افغانستان کی جو جنگ چل رہی ہے تو اس میں بھی آپ کو لگے گا کہ ایک آدمی کو ابھی چانس ہے کہ وہ اکرمہ بن ابی جہل کا رول ادا کر سکتا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ احمد مسعود جو ہے وہ یا تو اکرمہ بن ابی جہل کی سنت کو زندہ کر سکتا ہے یا پھر جو ہے مسلمہ کذاب ٹائپ کا جا کے جو ہے، کیونکہ اس کے والد بھی جو ہے فرعون ہی سمجھے گئے تھے، وہ بھی مارا گیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مارا جائے یا توبہ کی توفیق مل جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل کی طرح ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے جو ہے بس ایک سوال کر دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کمنٹس میں آپ لوگ جواب دیجیے کہ جس طرح یہاں پر جو ہے عام معافی دیے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو افغانیوں نے بھی ابھی جو ہے عام معافی دی ہے، تو ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی تھی 6 کے علاوہ، یہاں پہ تو عام معافی ہے سارے کے سارے۔ ہسٹری میں ایک اور عام معافی ہوئی ہے جو اس سے زیادہ شاندار انداز میں ہے، جو ابھی جو ہے امریکہ کو معافی ملی ہے، امریکہ کے ایجنٹوں کو، اس سے زیادہ شاندار انداز میں معافی ملی تھی کن لوگوں کو؟ کس نے معافی دیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے۔ اس نے بھی جب یروشلم کو دوبارہ کیپچر کیا تھا 88 سال کے بعد 1087 میں، تو عام معافی کا اعلان دیا تھا، جبکہ کرسچن لوگ جو ہے کروسیڈر لوگ جب قبضہ کیے تھے تو اتنے مسلمانوں کو قتل کیے تھے کہ ان کے گھوڑے کے جو ہے پاؤں جو ہے وہ خون میں ڈوب گئے تھے۔ لیکن ایسے لوگوں پر جب ان لوگ جب یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب فتح پائے تو عام معافی دے دی تھی۔ تو یہ جو ہے 3 مرتبہ ہسٹری جو ہے ریپیٹ ہوئی ہے۔ 4تھا مرتبہ اگر ہسٹری میں کہیں ہوا ہو تو میری جانکاری میں تو نہیں ہے، اگر آپ کا ہو تو آپ بتائیے کہ 4تھا کوئی ایسا ایونٹ ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر جو ہے کسی مفتوح قوم نے جو ہے جس کو فاتح قوم بہت ستائی ہو اور دوبارہ اس پہ جو ہے غلبہ پا گئے ہو اور انتقامی کارروائیاں۔ اگر ہے تو بتائیے، نہیں ہے تو بھی بتائیے کہ نہیں ہے ایسا، تو اس سے نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔